السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور نئی خبروں کے لیے منتظر ہوں گے۔ تو آج ہمارے پاس بڑی گرما گرم خبریں ہیں۔ اعزاز سید جو ہے اس کی جیبیں اور ہر چیز بھری ہوئی ہے، اور دماغ بھی اس میں اس ٹائم پتہ نہیں کیا کیا باتیں گردش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک سٹوری انہوں نے بریک کی تھی وزیر اعظم کے اے ڈی سی کے حوالے سے، تو ایک تو ہم اس پر مزید بات کریں گے کہ اے ڈی سی صاحب کا کیا حال ہے، اب وہ کس حالت میں ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی کیا پوزیشن چل رہی ہے، کس سچویشن میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جنرل فیض ہیں اور آخری دنوں میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اس میں سے کچھ چیزیں آج ہم بیان کریں گے، ساری نہیں، کچھ چیزیں آج آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ تو اعزاز صاحب آپ اپنا کھولیں جو بھی آپ کے پاس ہے۔ اچھا عمر، ہم نے جس طرح کہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر کے اے ڈی سی کی ایک کہانی بیان کی تھی کہ کس طرح وہ پرائم منسٹر کے اوپر نگرانی کرتا رہا۔ اب تو ظاہر ہے اے ڈی سی کے جو آفس ہے اس کی بھی یہ توہین ہے کہ پرائم منسٹر اپنا سٹاف ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، اور وہ پرائم منسٹر کا سٹاف ہی پرائم منسٹر کے اوپر نگرانی کرتا رہا۔ اور ہم نے بتایا کہ یہ جو اے ڈی سی صاحب ہیں یہ جنرل فیض کے اے ڈی سی ہوتے تھے، اور جنرل فیض کے وہ کوارڈینیشن کرتے تھے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ ان کا ہم نے بتایا کہ یہ میجر ارسلان، یہ ان کا کوڈ نیم تھا، ان کا اوریجنل نیم عبد الرحمن ہے۔ اور ان کو جب پوچھا گیا کہ یہ آپ ملوث ہیں، تو انہوں نے جب تحقیقات شروع ہوئی تھی تو انہوں نے ابتدا میں ہی یہ مان لیا تھا کہ جی میں بالکل اس میں ملوث تھا۔ بڑا صادق اور امین قسم کا اے ڈی سی وہ پریشان ہو گئے، وہ بالکل پریشان ہو گئے، ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک بات جو ہے نا وہ چیمہ صاحب بڑی اہم ہے کہ یہ بات ابھی بھی اسٹیبلش ہونا باقی ہے کہ کیا وہ صرف جنرل فیض حمید کا ہی کام کر رہے تھے یا ایٹ دی سیم ٹائم وہ کسی آفیشیل اسائنمنٹ کے اوپر بھی تھے۔ اچھا، یہ بات ابھی اسٹیبلش ہونا باقی ہے، لیکن اس کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اس پوچھ گچھ کے دوران چیمہ صاحب جنرل فیض کے 2 قریبی آفسرز ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اسلام آباد میں۔ وہ اسلام آباد میں نہیں ہیں، ایک سعودی عرب میں تعینات ہیں اور ایک یو اے ای میں تعینات ہیں، جو کہ آئی ایس آئی کی جو انڈر کور جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق جو سعودی عرب والے صاحب ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے، وہ آ گئے ہیں، لیکن جو یو اے ای کے آفسر ہیں، جو یو اے ای میں تعینات ہیں، وہ ابھی بلانے کے باوجود ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ پہنچیں گے۔ لیکن کیا نام ہے ان کا؟ جو یو اے ای میں میری اطلاعات کے مطابق جو آفسر ہیں ان کا نام ہے میجر ارسلان ستی۔ نہیں، میجر ہیں یا ویسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہی ہے؟ میجر ارسلان ستی، جو مجھے پتا ہے، ارسلان ستی ان کا نام ہے۔ اور جو سعودی عرب میں ہے ان کا نام رحمت اللہ ہے، یہ سویلین ہے۔ یہ 2 آفسرز ہیں جن کو بلایا گیا۔ اعزاز، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے نا، یہ جو یو اے والے آپ بات کی ہے، ایک ستی ادھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تھا یہ وہ جو آئی ایس آئی کا تھا جی، اور ویزا سیکشن کو ڈیل کر رہا تھا، اور جب یہ ارشد شریف کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس میں بھی تو ان کو بھی اس ٹائم جو فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے انہوں نے طلب کیا تھا، اور یہ پیش نہیں ہو رہے تھے۔ جو ادھر کونسل جنرل تھا اس نے کہا کہ میں نے تو ان کو انفارم کر دیا ہے۔ جب فائنلی وہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی دیر کیوں غیر حاضر رہے ہیں، آپ کو بارہا بلایا تو آپ کیوں پیش نہیں ہو رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو چھٹیوں پر ٹرکی گیا ہوا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سیولین یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ارسلان ستی ان کا نام ہے، یہ بات طے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی صاحب ہیں جو ابھی تک یہاں پر آئے نہیں ہیں، اور ان کے اوپر بھی کافی کوشچنز ہیں۔ اب جو سعودی عرب والے صاحب ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں تو ان سے بھی پوچھ گچھ اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی ہو رہی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس پیمانے پر یہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے کہ ایسے آفسرز کو بھی بلایا جا رہا ہے جو کہ دوسرے ممالک میں سرو کر رہے تھے۔ جنرل فیض صاحب کے بڑے قریب تھے، رحمت صاحب بھی اور ارسلان ستی، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے قریب تھے۔
اب اگلا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے کیوں بلایا گیا، ٹھیک ہے، اور یو اے ای سے کیوں بلایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے چیمہ صاحب کہ جو سعودی عرب والے جو آفسر ہیں ان کے بارے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ جب یہ آرمی چیف کی تعیناتی کا سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اسلام آباد میں ایک اسلام آباد کی جو سعودی ایمبیسی ہے، میں نام لے دیتا ہوں، سعودی ایمبیسی کے ڈیفنس اٹیچی، انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی تھی اپنی گورنمنٹ کو، اور وہ گورنمنٹ کو رپورٹ کیا بھیجی تھی؟ وہ گورنمنٹ کو رپورٹ یہ بھیجی تھی کہ جو نئے آرمی چیف، جس کو موجودہ گورنمنٹ نیا آرمی چیف لگا رہی ہے، وہ جو چیف ہے وہ اہل تشیع ہیں، اچھا، وہ اہل تشیع ہیں۔ اور جب یہ رپورٹ گئی تھی کہ وہ اہل تشیع ہیں تو ظاہر ہے سعودی عرب کا اور ایران کا ایک تنازع بھی ہے، اور سعودی جو ہیں حکمران جو ہیں وہ پاکستان کو پیسے بھی دیتے ہیں، پاکستان کی مدد بھی کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے عمر چیمہ صاحب 16 اور 17 نومبر کو میری اطلاعات کے مطابق پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو ایک سگنل آیا کہ جو سعودی فرما روا ہیں وہ خوش نہیں ہیں۔ کیوں خوش نہیں ہیں؟ انہوں نے پتہ کروایا خوش کیوں نہیں ہے۔ وہ جو سگنل آیا اس میں پتہ چلا کہ جی آپ ایک ایسے آرمی چیف کو تعینات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اہل تشیع ہیں، اور یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو جو پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر نے اپنے ارد گرد جو اپنا سٹاف ہے یا اپنے نیچے جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، اس میں آئی ایس آئی بھی ہے، اس میں آئی بی بھی ہے، اور باقی جو لوگ بھی ہیں اعلیٰ بیوروکریٹس جو ہیں، ان کو ہلایا جلایا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کہ جو آفسر ہیں وہ یہ کیسے یہ کہہ دیا کہ کس طرح یہ بات چلی گئی، اور یہ غلط میسج کس طرح چلا گیا کہ وہ اہل تشیع ہیں۔ وہ اہل تشیع تو نہیں ہے، اور یہ کس نے بات پہنچائی؟ عمر چیمہ صاحب ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب، یہ 17 یا 18 ہے یا 16 یا 17 ہے نومبر، جو پاکستان میں تعینات سعودی سفیر ہیں ان کو اٹھایا گیا یا بلایا گیا؟ سوئے ہوئے تھے اپنے گھر پہ، وہ اپنے گھر پہ سوئے ہوئے تھے، تو پاکستان کے جو حکام ہیں، سیکیورٹی حکام، انہوں نے رابطہ کیا ان سے، ان کو اٹھایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ اپنے ملک میں اپنی حکومت کو، اپنے شاہی خاندان کو اطلاع دیں کہ یہ غلط آپ کو کسی نے اطلاع دی ہے، وہ اہل تشیع نہیں ہے۔ اب عمر چیمہ صاحب اس میں ایک چھوٹی سی سائیڈ کی سٹوری بھی ہے۔ سائیڈ سٹوری کیا ہے؟ سائیڈ سٹوری یہ ہے کہ سعودی جو ایمبیسی ہے اس میں امبیسڈر کے ساتھ ایک ڈیفنس اٹیچی جو ہے، یہ کسی زمانے میں کرنل لیول کا افسر ہوتا تھا، یہاں پہ ابھی میجر جنرل، سعودی جو ملٹری کے میجر جنرل ہیں وہ تعینات ہے میری اطلاعات کے مطابق، اور اگر یہ اطلاع غلط ہے تو میں سعودی سفارت خانے کو کہوں گا کہ وہ ہمیں رابطہ کرے اور درست ہمیں کر دیں، آپ کو بلا لیں، وہ بلا لیں یا جو بھی ہے ہم سے رابطہ کر لیں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ جو بات ہے اس کی تفصیلات میرے پاس ہے، اور شاید تھوڑی بہت ایویڈنس بھی ہے۔ یہ جو غلط انٹیلیجنس رپورٹ دی گئی تھی نا، وہ سعودی ایمبیسڈر کی طرف سے نہیں گئی تھی، سعودی ڈیفنس اٹیچی کی طرف سے دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور جو سعودی ڈیفنس اٹیچی تھے وہ پاکستان میں کچھ بیوروکریٹس ہیں اور کچھ ہمارے سیکیورٹی کے جو ٹاپ لوگ ہیں جن میں کینڈیڈیٹ بھی تھے آرمی چیف کے، جنرل فیض کا نام نہیں لے رہا ہوں میں، جنرل فیض نہیں، ان سے وہ رابطے میں تھے اور ان کے کہنے پہ انہوں نے رپورٹ دی تھی۔ اچھا وہ کیوں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ عاصم منیر نہ لگے؟ وہ جو باقی کینڈیڈیٹ تھے نا، انہوں نے ان کو امید دلائی تھی کہ جب ہم آئے تو آپ یہاں پر سفیر آ جائیں گے، ہم سعودی حکومت سے، اور یہ جو ڈیفنس اٹیچی ہیں میری اطلاعات کے مطابق یہ یہاں پر سفیر لگنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا ایک انٹرسٹ تھا جس انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے انہوں نے غلط رپورٹ وہاں پر بھجوائی، اور ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے ہمارے لوگ بھی شامل تھے۔ چیمہ صاحب یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا مس گائیڈ ہو گئے ہوں،
ہو سکتا ہے مس گائیڈ ہو گئے، لیکن میں آپ کو یہ انفارمڈ بات نہیں، بتا رہا لیکن یہ ہے کہ ان کی جو نیت ہے کہ وہ کیا لگنا چاہ ہوں. رہے نیت تھے. تو ہم نہیں جانتے. یہ تو آگے تشریح آ گئی نا جی تشریح آ گئی، کہ لیکن ان انہوں کا. نے یہ تشریح اس لیے آئی کہ انہوں نے اس بات کا کسی جگہ پہ اظہار کیا ہوا ہے. اچھا. یہ اظہار بھی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے. تو اگین ہم نیتوں کا حال خدا بہتر جانتا ہے، ہم بالکل نیت کی ان کی جج نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں، وہ خواہش مند ہیں. ٹھیک. اب جب ان کو اٹھایا گیا سعودی سفیر کو اور انہوں نے جا کے اطلاع دی، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہاں سے کلیئرنس ہو گئی. تو اتوار کے دن ہماری جو کلیئرنس تھی، ہفتے کی رات تک کلیئرنس جو ہے وہ ادھر کلیئر ہو چکا تھا کہ یہ جو ہے کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے، معاملہ کلیئر ہے. یہ معاملہ کلیئر. جمعہ ہفتہ کی رات تھی اور ہفتے تک یہ کلیئر ہو چکا تھا معاملہ. اور آپ کو یاد ہے کہ سمری لیٹ ہو گئی تھی. ہم نے اطلاع دی تھی، اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ جمعے کے دن سمری آئے گی. اور سمری کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ سمری اسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی. کیوں سمری لیٹ ہو گئی تھی؟ کہ پرائم منسٹر کو پتہ لگ گیا تھا، سگنل آ گیا تھا کہ یہ تو یہ معاملہ ہے. اور پرائم منسٹر پریشان ہو گئے تھے کہ یار یہ تو ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے اگر ان کے پاس یہ اطلاع ہے، اور جو اطلاع بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سمری اس وجہ سے لیٹ ہوئی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ سمری ہم نے کہا تھا کہ 18 جمعے تک آ جائے گی، وہ جمعے کو نہیں آئی، پھر ہفتے کو نہیں آئی، اور پھر اتوار کو نہیں آئی، پھر سوموار کو آئی. سوموار منگل کو آئی تھی وہ سمری آرمی چیف کی تعیناتی کی. بس دیکھ لیں، جس نے آپ کی خبر کو غلط کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ خود ٹربل میں آ گیا. ٹربل میں آ گیا. اچھا، اب چیمہ صاحب ہوا یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ آ گیا، نئی تعیناتی ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ نئے جو چیف ہیں وہ تعینات ہو گئے، عاصم منیر. اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میری اطلاعات اگین یہ ہے کہ جب نئے آرمی چیف تعینات ہوئے عاصم منیر، ان سے ابتدا میں جو امبیسڈرز ملے ان میں سعودی سفیر شامل ہیں. اچھا. ابتدائی ایک دو جو لوگ ہیں ان میں سعودی سفیر بھی شامل ہیں، اور وہ پھر پرائم منسٹر سے بھی ملے. ظاہر ہے پرائم منسٹر اور انہوں نے یہ بات کی ہوگی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. کمنگ بیک کہ یہ ہم بہت زیادہ آگے ڈیٹیل میں گئے، میرے خیال میں 5 منٹ سے زیادہ ٹائم لے گئے ہوں سارے بات کو. نہیں، آج آپ کا ٹائم بنتا ہے، آج آپ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب چیمہ صاحب یہ ٹیلی فون کال لیک ہو گئی، اس کی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن لوگوں کی ریکیپ کے لیے دوبارہ کہ لوگ تازہ ہو، جو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کے دورے پہ گئے تھے، اور پھر بعد لنڈن میں گئے تھے. تو پرائم منسٹر کی ترکی کے دورے پر جانے سے پہلے کی بات ہے جب وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر سے بات کر رہے تھے، توقیر شاہ سے بات کر رہے تھے، جس کی ٹیپ جو ہے وہ چلی. اور پرائم منسٹر کی جو مریم نواز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی ٹیپ وہ بھی آئی تھی. مریم نواز کی بھی ایک ٹیپ ہے نا جی. تو جب یہ دوسری ٹیپ آئی تو پرائم منسٹر لنڈن میں تھے اور لنڈن کے دورہ پر تھے. اور لنڈن یہ وہی والا لنڈن کا دورہ ہے جس میں پرائم منسٹر اپنی کیبنٹ کے لوگوں کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے کچھ ایسے رہنما بھی، تقریباً سارے ایسے رہنما تھے جو چاہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن ہو جائے جنرل باجوہ کی. اور نواز شریف جو شہباز شریف کے ساتھ جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں نیا آرمی چیف لگانا ہے. اور نواز شریف اور شہباز شریف کی جو گفتگو کے بعد جو بات چیت ہوئی اس میں یہ بات طے پا گئی کہ جی عاصم منیر ہی نئے آرمی چیف ہوں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو شریف فیملی کبھی پبلکلی ایڈمٹ نہیں کرتی، نہ مسلم لیگ نون ایڈمٹ کرتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ تو سزا یافتہ ہیں، آپ ان سے نئے آرمی چیف کی کیسے مشاورت کر سکتے. تو یہ وہ باتیں نہیں مانتے. اچھا، اب وہاں پر تھے تو یہ ٹیپ آ گئی اور پرائم منسٹر کو بڑا غصہ تھا. اچھا، شہباز شریف جو ہے جن پہ اگین میں بہت تنقید کرتا ہوں اور مجھے فرینکلی ان کا جو حکمرانی کا انداز ہے وہ نہیں پسند ہے، لیکن ایک بات مجھے جو پتہ چلی اضافی کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے اسرٹ کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کہ آپ اپنی پرائم منسٹر کے اوپر یہ کوریج کر رہے ہیں. آپ کو یہ ادا پسند آئی ان کی؟ یہ بات تو کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، عمران خان اگر اسرٹ کریں ایز اے پرائم منسٹر، میرے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، میں ان کی پریز کروں گا.
عمران خان کی پریز کو، کوئی بھی بندہ جو پرائم منسٹر ہمارے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فون پہ اس بات پہ بڑا برا منایا اور کنوے جو ڈسپلائر ہے وہ کنوے کیا گیا تمام لوگوں کو. اور یہاں پر آپ کو پتا ہے انکوائری شروع ہو گئی. انکوائری جب ہوئی تو ابتدائی طور پہ یہ انکوائری الگ الگ ہوئی، یعنی کہ آئی ایس آئی نے الگ سے اپنی تحقیقات شروع کر دی اور آئی بی والوں نے الگ سے تحقیقات شروع کر دی. اور بعد میں سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں ایک ہائی پاورڈ کمیٹی کا اناؤنسمنٹ کر دیا گیا کہ جی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے اور ہائی پاورڈ کمیٹی تحقیقات کرے گی اس سارے عمل کی. اس ہائی پاورڈ کمیٹی کا جو سربراہ لگایا گیا تھا وہ لگایا گیا تھا فواد اسد اللہ کو، جو کہ انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ ہیں. یہ 24 تاریخ کو میں ڈیٹ وائز اگر بتا دوں، 24 ستمبر کو 2022 کو یہ آتی ہے، آڈیو آتی ہے. 27 ستمبر کو ایک دوسری آڈیو بھی آ جاتی ہے اور پھر 4 اکتوبر کو کیبنٹ ڈویژن نوٹیفائی کرتی ہے کہ جی ہم اس ہائی پاورڈ کمیٹی اس میں بنا رہے ہیں. اس میں کہا تو یہ گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں، لیکن ایکچولی وہ ڈی جی آئی بھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے. کہا تو یہ گیا ڈی جی آئی ایس آئی کے آگے لکھ دیا ڈی جی آئی ایس آئی یا ان کا نمائندہ. تو اس میں ہائی پاورڈ کمیٹی میں شری رحمان جو کمیٹی ہے اوورال وہ یہ ہے، لیکن اس کے نیچے سب کمیٹی ہے جو انکوائری کمیٹی ہے. میں اوورال کمیٹی میں کون کون ہے، شری رحمان تھیں، مولانا اسد محمود وہ تھے، پھر امین الحق تھے، اعظم نذیر تارڑ تھے، سیکرٹری کیبنٹ تھے، پھر ڈی جی آئی ایس آئی یا ان کا نمائندہ ڈی جی آئی بی خود تھے. پھر اس کے نیچے ایک اور کمیٹی بھی بنائی گئی جو کہ جسے ہیڈ کیا فواد اسد اللہ جو آئی بی کے چیف تھے، اور ان کے ساتھ آئی ایس آئی کے لوگ بھی تھے اور باقی اور ٹیکنیکل اداروں کے لوگ بھی تھے. تو خیر جب یہ تحقیقات ہوئیں تو الگ الگ تحقیقات بھی تھیں، یہ انکوائری بھی ہو رہی تھی. تو جب یہ ٹیم وہاں پر گئی پوچھنے تو انہوں نے کہا جی وہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ اے ڈی سی صاحب نے، کس نے؟ عبد الرحمان صاحب اور عرف میجر ارسلان جو ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی. اور پھر وہ صاحب آئی ایس آئی کے ساتھ چلے گئے. اب ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے اور ان سے پوچھ گچھ کے دوران یہ باتیں بھی جو سعودی ایمبیسی والا معاملہ ہے وہ بھی آیا کہ کون کون کس کے قریب تھا اور کیا کیا ہوا. اور اب یہ ایک اہم جو تحقیقات ہیں وہ ہو رہی ہیں ود ان دی آئی ایس آئی. اور اس کو جو آرڈر کیا ہوا ہے وہ آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل ندیم انجم، انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا ابہام، ظاہر ہے جب آپ ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. اور جو اچھا، تو جو عبد الرحمان ہے اس کو کوئی پچھتاوا ہے؟ عمر مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ عبد الرحمان کو پچھتاوا ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ اس بات کا ضرور علم ہے کہ عبد الرحمان جو ہے انہوں نے ایک اور معاملے میں بھی بڑا رول پلے کیا ہے. اچھا، میرے خیال میں وہ جو معاملہ کیا ہے وہ اس کو پھر کسی ٹائم پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. لیکن عبد الرحمان صاحب جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے ان سے پوچھ گچھ کیا ہے، ان کے خلاف ان کو سزا ہوگی نہیں ہوگی، یہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی رول ہوگا ہے یا نہیں ہے. یہ جو یو اے ای اور سعودی عرب کے جو لوگ ہیں آفسرز ہیں یہ ٹائم بتائے گا کہ کیا ہے. اگر یہ ایگزونریٹ بھی ہوتے ہیں تو مجھے اگر فرض کریں کہ اے ڈی سی صاحب جو ہے ایگزونریٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایٹ دی سیم ٹائم فیض صاحب کے نہیں انسٹیٹیوشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اعزاز جو میں نے ویسے سنے نا جی، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو معاف کر دیا ہے، اے ڈی سی کو. ہاں، اچھا، وہ ان کو جبری ریٹائر کر دیا گیا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا ان کو ترس آ گیا اس پہ. اچھا، تو عبد الرحمان کو بھی پچھتاوا ہے، پتہ نہیں پچھتاوا ہے اس کو نہیں، لیکن یہ ہے کہ شہباز شریف نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں اگر یہ بات ہے تو میری یہ اطلاع ہے. لیکن عمر ایشو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے معاف کر دینے سے کیا ایک انسٹیٹیوشن کو اگر انسٹیٹیوشن نے اس کی اسائنمنٹ نہیں لگائی ہوئی تھی، اگر کسی انڈیویجن نے لگائی ہوئی تھی تو یہ تو پورے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک بڑی یہ تو بڑے ابھی جب سے یہ ہائیبریڈ رجیم چل رہا تھا میرا نہیں خیال کہ کچھ چیزیں بڑی کلیئر چل رہی تھیں.
یہ جس طرح ہم عام طور پہ ایک تجزیہ کرتے ہیں اور ہم یہ بتاتے ہیں جی کہ وہ فلاں آرڈر دیتا ہے اور آگے جو ہے وہ آرڈر فلاں کرتا ہے، جس کے پاس کوئی پاور ہے آپ نے اس کو فری ہینڈ دے دی ہے اور آپ نے بتایا کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ دوست ہے، تو اس کے مطابق چیزیں چل رہی تھیں۔ اب یہ ہے کہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جنرل فیض ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے اپنا ایک کوئی آئیڈیالوجی کریٹ کی ہوگی جی کہ میں جو ہے کوئی انقلاب لانے جا رہا ہوں اور میں کوئی ایسی جگہ پہ پوسٹڈ ہوں کہ جدھر میں پتہ نہیں کوئی ہسٹری کا ایک بہت بڑا کیریکٹر بن جاؤں گا، کوئی ایک یعنی کہ شاید کوئی اس ملک میں جو ایک نئی تبدیلی آئے گی، سو کالڈ امپورٹڈ رجیم جو ہے اگر اس کے خلاف کو ہوتی ہے تو میں، اور یہ دیکھیں انہوں نے پھر کس طریقے سے کیا ہے کہ پہلے جی کہ کوئی ایک وہ ڈیپ فیک میں یا پتہ نہیں کیا وہ ڈارک ویب کہ جی ادھر جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کا ڈیٹا ریلیز ہو گیا ہے، ادھر بڑی سینسیشن کریٹ ہوگی۔ اب میں جب چیزوں کو دیکھتا ہوں ایک دوبارہ سے میں سوچتا ہوں تو اعزاز یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں پہل ادھر سے ہوئی ہے، یعنی عبد الرحمان کی جو لیکس ہیں وہ پہلے آئی ہیں، یہ دوسری عمران خان کے خلاف تو بعد میں آنا شروع ہوئی ہیں نا، پہلے ان کے خلاف آئی ہیں۔ میرے خیال میں پہلے سے نہیں آ رہی عمران خان؟ نہیں، یہ جب آئی ہیں تو انہوں نے ایک طرح سے ویلکم کیا تھا یا کوئی یعنی ناٹ کہ بھئی ویلکم سینس میں، لیکن اوور آل ایک بڑے اپریشیٹو تھے جی کہ، اور ساتھ یہ بھی جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اندر کیا باتیں کر رہے ہیں، تو ہاں کیا بات کر رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان کی جو آڈیو لیکس ہیں وہ پہلے آئی ہیں اور اسی دوران نہیں آپ نے یہ چیک کیا ہے؟ نہیں، چیک میں ریکال کر رہا ہوں۔ اچھا نہیں، میں جو یاد کر رہا ہوں عمران خان کی اس کے بعد آنا شروع ہوئی ہیں، پہلے اسی طرح آیا جی کہ ایک وہ ڈارک ویب پہ کوئی پرائم منسٹر آفس کا ڈیٹا ریلیز ہو گیا ہے اور اس میں جی عمران خان کی بھی ہوں گی، اس میں موجودہ گورنمنٹ شہباز شریف کی بھی ہیں، اس طرح سے باتیں چلی ہیں۔ تو ویسے یہ چیک کرنے والی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، یعنی کہ میں 98% تک میں اس بارے میں کنفرم ہوں، اچھا ٹھیک ہے کہ ادھر سے شروع ہوا ہے کام۔ اس کے بعد پھر جو ہے عمران خان کے بارے میں جو آڈیو ہیں وہ اس کے بعد آنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے یہ جو اے ڈی سی ہے نا، یہ مجھے اس طرح کے کریکٹرز میں بڑی ایک دلچسپی ہوتی ہے اور یعنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے بیک آف مائنڈ پہ کیا چل رہا تھا۔ ہر آدمی اپنے لیول پہ ایک ہسٹری کا اپنے آپ کو کردار تصور کرتا ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی وہ موٹیویٹڈ انڈیویجول ہوگا کہ جس نے یہ جو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہوئی نا۔ اچھا اس دوران نا مجھے ایک اور کردار بڑا یاد آتا ہے، وہ ایک برٹش MI6 کا ایک ایجنٹ تھا جو کہ نظریاتی طور پہ نا وہ کمیونسٹ تھا، تو یہ کولڈ وار کے دنوں کی بات ہے، تو وہ الٹیمیٹلی وہ رشیا کا انفارمر بن گیا۔ ایک سٹیج پہ جا کے برطانیہ کو پتہ چلا کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ تو کمپرومائز ہوا ہے، انہوں نے گرفتار کر لیا، اس کو جیل کر دی۔ رشیا والے اس کو ادھر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، وہ پھر ماسکو میں کافی عرصہ رہا۔ 2007 میں کسی نے اس کا انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ تمہیں فیل نہیں ہوا کہ تم نے اپنے کنٹری کو بٹرے کیا یا اپنے لوگوں کو بٹرے کیا؟ اچھا اس کا نا ایک بڑا ایک کوٹیبل کوڈ تھا، اس نے کہا کہ ٹو بٹرے یعنی کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، یعنی دھوکہ میں اس کو دوں گا کہ جس سے میں بلانگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر میں اس کو دھوکہ دوں گا تو اس کا مطلب ہے وہ دھوکہ ہے۔ ٹو بٹرے یو ہیو ٹو بلانگ فرسٹ، آئی نیور بلانگ ٹو دیم، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ذہنی طور پہ اتنا موٹیویٹ ہو چکا ہوا تھا اور وہ ایک کمیونسٹ اور ہاں ہو چکا تھا کہ وہ اپنی جو نظریاتی لوگ اس کے قریب تھے نظریاتی طور پہ وہ ان کو اپنا سمجھتا تھا، اور جس ملک سے وہ بلانگ کرتا تھا اس کے ساتھ اس کی ایک ایلینیشن ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کیس میں اس کو اس طرح سے تو نہیں پورا فٹ آتا، لیکن پھر بھی جو ایک سیاسی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ریڈیکلائز ہوا ہوگا کہ میں ایک بڑا کام کر رہا ہوں اور سر فیض ہیں اور میں بھی نہیں وہ سوچتا ہوگی آگے آرمی چیف تو انہوں نے بننا ہے اور ہم جو ہے یعنی کہ میں ان کا ایک بڑا ایک رائٹ ہینڈ پرسن ہوں اور میں کو بہت بڑا کمال کر رہا ہوں کہ یہ والا۔ اچھا عمر، جو انٹیلیجنس کے آپریشنز میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہی اسی خیال میں ہوتے ہیں اکثر کہ وہی الٹیمیٹ ٹروتھ جانتے ہیں، وہ پوری کینوس نہیں جانتے ہوتے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹروتھ ہے نا یہی الٹیمیٹ ہے، حالانکہ ٹروتھ تو ایک بڑی ایک مشکل چیز ہے۔ لیکن آپ نے تو وہ بات کی نا کہ ایک انڈیویجول، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں امریکی انٹیلیجنس کو، جسے کہتے ہیں جو ماڈرن انٹیلیجنس کا بانی جان ایڈگر ہوور۔ امریکہ میں واشنگٹن میں اگر جائیں تو ایف بی آئی کی جو پرانی عمارت ہے
وہ جان ایڈگر ہوور کے نام سے وہ عمارت ہے, وہ میوزیم بھی وہاں پہ ہے. تو جان ایڈگر ہوور غالباً 1937 میں 1935 میں وہ ایف بی آئی کا 1935 میں ایف بی آئی کا جو چیف بنا, اور 1971-72 تک تقریباً 37 سال وہ ڈائریکٹر رہا, اور وہ بیمار تھا. ہی ڈائیڈ ایز ایف بی آئی ڈائریکٹر, ہی ڈائیڈ ایز, بلکہ آخری 71 میں تو اس نے انٹرم ہیڈ مارک فیلٹ کی جگہ کسی اور کو لگایا, مارک فیلٹ کو لگایا تھا. تو وہ جو واٹر گیٹ سکینڈل وہ بھی آیا تھا اسی دوران, لیکن اس وقت ہیڈ جو ہے وہی تھا. خیر, تو 35-37 سال تک ایف بی آئی کو, جدید انٹیلیجنس کو ہیڈ کرنے والا جو بندہ تھا اور جدید انٹیلیجنس کے بانی کے طور پہ جانا جاتا ہے, جان ایڈگر ہوور. تو جان ایڈگر ہوور پہ ایک الزام بھی ہے, اور وہ الزام یہ ہے کہ وہ اپنے جو سکسیسو پریزیڈنٹس تھے ان کو بلیک میل کرتا تھا, ان کی اسی طرح کی ویڈیوز بنا کر, آڈیوز بنا کر. اور نہ صرف پریزیڈنٹس کے اوپر بلکہ کچھ جو پارلیمنٹیرینز تھے, ان کے کانگریس مین جو تھے, ان کو بھی اس کے اوپر یہ الزام ہے. لیکن امریکہ میں انٹیلیجنس ریفارمز کی گئیں ود دی پیسج آف ٹائم. تو آئی ہوپ. اچھا اعجاز, یہ جو ہے نا ایڈگر ہوور کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اصل میں جو ایف بی آئی ہے یہ ایک ٹریڈیشنلی بڑی ایک کنزرویٹو آرگنائزیشن سمجھی جاتی ہے کہ جو پرو ریپبلکن ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن یہ بھی ایسا ایک وقت دیکھنے میں آیا, ایک تو جو ہوور ہے نا ایڈگر ہوور, اس میں ایک یہ کمال تھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن میں ایک کمال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی باس آ جائے نا اس کے ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اس کا کمال تھا کہ وہ ان کی ضرورت بن جاتا تھا, کہ کوئی نہ کوئی چیز جو انہیں چاہیے ہوتی تھی, وہ چاہے اگر کوئی ڈیموکریٹ سائڈ کا کوئی پریزیڈنٹ آ گیا تو وہ اس کے ساتھ بھی فٹ ہو جاتا, اس کا مائنڈ پڑھ لیتا تھا, اور جو اس کی ضرورتیں ہوتی تھیں نا وہ پوری کرنا شروع ہو جاتا تھا. لہٰذا انہیں وہ ایک بڑا کمفرٹیبل اس کے ساتھ فیل کرتے تھے. اور یہ جو ڈیموکریٹس ہیں اوور آل یہ ایف بی آئی کو اپنا ایک طرح کا رائیول سمجھتے رہے ہیں کہ جی یعنی یہ کہ جی جس طرح ہم کوئی اگر واٹر گیٹ اسکینڈل از ون آف دی ایگزامپلز, تو وہ یہ نہیں, واٹر گیٹ جو ہے وہ تو نکسن جو ہے وہ بھی ریپبلکن تھا نا, اس کے حق میں ہو رہا تھا. نہیں وہ خلاف جا رہا تھا نا, اس میں تو نکسن خلاف ہو گیا, نکسن جو ہے اس کو ریزائن کرنا پڑا تھا, ایسے ہی, ٹھیک ہے. تو اچھا بعد میں یہ ٹائم بھی آیا کہ جب یہ ٹرمپ تھا, اور ٹرمپ کے اس کو بھی سب سے بڑا جو شکوہ ہے وہ بھی ایف بی آئی کے ساتھ ہے, کہ ایف بی آئی نے جو ریڈ کیے ہیں. اب جس طریقے سے ہمارے کنٹری میں ہے نا, یہ تو ہر ایک ذرا چھوٹی ہسٹری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ملی, پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ہر ٹائم ان کے لیے دعائیں اور ان کے لیے دفاع کرتے تھے. اور ابھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے دوسری طرف آ گئی. اب یہ ہے کہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے, وہ ٹرمپ کے گھر پہ جب انہوں نے ایف بی آئی نے ریڈ کیا ہے کہ وہ کوئی ایک سیکرٹ ٹاپ سیکرٹ کلاسیفائڈ ریکارڈ جو ہے وہ بھی ساتھ لے گیا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ ایف بی آئی کے خلاف ادھر بھی کیمپین شروع ہو گئی. تو ایف بی آئی کا جو امیج ہے وہ بھی اب چینج ہو رہا ہے, کہ پہلے وہ سمجھی جاتی تھی کہ ایک بڑا جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے تھے, اور اس کی جو ڈی این اے نا اس میں کنزرویٹزم ہے ایف بی آئی کے. تو اب جو ہے یعنی کہ وہ ریپبلکن, اور خاص طور پہ ریپبلکن میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں نا, ایک جو ٹرمپ کے حامی ہیں اور ایک جو ٹرمپ کے خلاف ہیں. تو جو ٹرمپ کے سپورٹر ہیں نا ان پرٹیکولر, وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ سکیپٹک ہو گئے ہیں. اینی ہاؤ عمر, امریکن اور برٹش انٹیلیجنس کے واقعات تو ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں. بالکل ظاہر ہے ہم کسی سے کم نہیں ہیں. تو ہمارے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے ایک خبریں بھی آ گئی کہ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی, جو کہ وہ ویریفائڈ خبر نہیں ہے. نہیں وہ تو ادھر سے کوئی وہ ادھر سے ہی. جی ہاں. اچھا اب چیمہ صاحب آخری بات, میرے پاس نا ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں دھماکہ ہے, اچھا, جو میں ابھی یہاں پہ نہیں کر رہا. اس کے لیے میں نے جنرل فیض حمید صاحب کو سوال بھیجے ہوئے, ان کو میسج کیے ہیں کسی بندے کے ذریعے. میں چاہتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب ان کے جواب دیں. ہم فیض حمید صاحب کو رسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے رسپیکٹڈ آفیسر آف پاکستان آرمی اینڈ آل دا آفیسرز. ایک بات جو ہے اس ساری کہانی میں جو شروع میں نے آپ کو سنائی ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی ایمبیسی میں جو پیغام دیا گیا, اور سعودی ایمبیسی میں وہ پیغام ایک پہنچایا گیا سعودی ایمبیسی کے ذریعے, اس میں ایک سرونگ ذمہ دار آدمی ملوث ہے. آدمی کا نام لیا جاتا ہے, ملوث کہنا مناسب نہیں ہے, اور وہ ابھی بھی ہے, وہ آج بھی ہے, ایز پر ٹوڈے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ انکوائری کا شاید نتیجہ کیا نکلتا ہے مجھے نہیں پتا. آپ کی بات زیادہ ہے, میں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ معافی دے دی,
میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ پاکستان میں ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں نا پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑی ریفارمز ہماری انٹیلیجنس کے اندر کی ضرورت ہے، جہاں پر انٹیلیجنس آفیسر کو بتانا چاہیے کہ کلیکٹنگ انفارمیشن از انٹیلیجنس. آپ اٹھا کے لے کے آنا، بدماشی کرنا یا بتانا کہ ہم انٹیلیجنس والے، یہ انٹیلیجنس نہیں ہے. یا اپنا تعارف کروانا کہ میں فلاں ایجنسی سے ہوں، فلاں ایجنسی سے ہوں، یہ نہیں ہے. تو انٹیلیجنس ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ جو نئے چیف ہیں، آرمی چیف عاصم منیر، وہ اس کے اوپر یقینی طور پہ توجہ دیں گے. ٹیررزم کے اوپر جنگ لڑنے کی ضرورت ہے، اس طرف جانے کی ضرورت ہے، سیاست سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور جو نئے آئی ایس آئی چیف ہیں، نئے تو نہیں ہیں، اب تو ٹائم ہو گیا ان کو، جنرل ندیم انجم، آئی ہوپ کہ وہ بھی اور ان کا کوئی بھی جو بھی ان کو ریپلیس کرے گا، وہ ان چیزوں پہ توجہ دیں گے. تو سب سے بڑا فائدہ کس کا ہوگا کہ ہمارے اداروں کی عزت ہمارے لوگوں میں بڑھے گی. مسنگ پیپل ختم ہو جائیں گے، لوگ نہیں، مسنگ پیپل واپس آ جائیں گے. جی ہاں، مسنگ پیپل کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. لوگوں میں آپ کا احترام اس وقت ہوگا جب آپ سیاست میں نہیں ہوں گے، جب آپ کسی قسم کی بدماشی انڈیویجول ہو یا ادارہ کو بیک پہ رکھ کے کرے، کوئی بھی کرے، چاہے وہ جرنلسٹ کیوں نہ ہو، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، پورے ادارے کا نام بدنام ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ ہماری جو گزارشات ہیں ان پر ہوگا اور ہم لوگوں کو انفارم کرتے رہیں گے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ، کہ کسی کے خلاف نہیں ہے ہم، اختلاف ہمارا ہو سکتا ہے. تو ناظرین، عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے سنی، ڈیٹیل سے ہم نے باتیں کی ہیں، کوشش کیا ہے کہ آپ کو پکچر پوری بتائیں. امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی، نئی چیزیں بھی آپ کو ملی ہوں گی. اپنی رائے ضرور دیتے رہیے اور آپ کی رائے کے ہم منتظر رہیں گے. عمر چیمہ کو اور اعزاز سعید کو اجازت دیجیے. اور آپ نے خاص آخری بات پھر رہ گئی کہ اگر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو talkshock777@gmail اس پر ہمیں ای میل کریے. ہماری چینل کی ڈسکرپشن اس پہ بھی یہ ای میل درج ہے. لیکن شاہی کوئی لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں آپ ای میل پڑھ نہیں رہے. عمر، میرے خیال میں نے پڑھنی شروع کی ہوئی ہے اور میں نے کچھ لوگوں کو جواب بھی دیے. آپ کو خیال ہے، یہ یقین ہے؟ مجھے پورا یقین ہے، اچھا. پورا یقین.